وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں ادنا کچھ کم من ثلثی اللیل رات کے 2/3 حصے سے ونصفہ اور رات کا آدھا حصہ وثلثہ اور رات کا 1/3 حصہ وطائفۃ من الذین معک اور وہ جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے دیکھ لیا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام کس طرح اللہ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ حکم ان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشکل سے مشکل چیز کو، ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں رات کا اور دن کا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس مشکل کام کو سر انجام دیا اور دیتے رہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو رات اور دن کا پورا اندازہ ہے، اللہ اندازہ لگاتے ہیں رات کا بھی اور دن کا بھی۔ اس جملے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو بخوبی پتہ ہے، اللہ کو رات اور دن کے ایک لمحے کا پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ جو وقت کا حساب کرنا ہے، آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات یا اسے کچھ کم، یہ حساب کرنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس زمانے میں کون سی گھڑیاں اور کون سے ایسے پیمانے ہوتے تھے جن سے اتنا ایکوریٹ حساب ہو سکتا تھا، نہ کوئی الارم وغیرہ ہوتے تھے، کوئی سو جائے، وہ سوتے بھی تھے رات کو، تو سونے کے بعد اب کوئی الارم بھی نہیں ہے کہ الارم لگا دیا جی 12 بجے اٹھنا ہے، 1 بجے اٹھنا ہے، کوئی الارم نہیں ہے۔ لیکن ایک تو وقت بہت لمبا ہے اور نیند کے لیے وقت بہت کم ہے، یہ چیز اس لحاظ سے بڑی مشکل ہے
اور رات کو سخت نیند، دن کو بڑی سخت مشقت کرتے تھے، تو رات کو سخت نیند چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے لمبا عرصہ. اور نمبر 2 یہ اندازہ لگانا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. اللہ کو تو ایک رات ایک پل کا پتہ ہے، اللہ تو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ اندازہ لگاتے ہیں رات اور دن کا. عالم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا یہ کہ ہرگز نہیں تم اس کو شمار کر سکتے، تمہارے لیے اس کو شمار کرنا مشکل ہے. بعض مفسرین کے مطابق تحصوہ کا مطلب ہے تطیقوہ، اللہ نے جان لیا کہ تم اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، نہ تو تم اسے شمار کر سکتے ہو، اور شمار کر بھی لو تو اس کو مستقل کرنا بہت مشکل ہے. کوئی بڑے جگرے والا ہو، کوئی بڑے نصیب والا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بڑے بڑے اللہ سے ڈرنے والے کے لیے یہ مشکل کام ہے. صحابہ کرام کر لیں، صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. صحابہ کے بعد والے لوگ کیسے کریں گے؟ قیامت تک آنے والے لوگ کیسے کریں گے؟ ایمان تو کمزور ہوتا جائے گا. اللہ نے جان لیا کہ تم ہرگز نہیں اس کی طاقت رکھتے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پہ رجوع فرمایا. تم سے مراد یعنی ہماری امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ نے تم پہ رجوع فرمایا، اللہ نے آسانی کر دی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ نہ کرتے ہم پابند ہوتے اس کے. اللہ نے رجوع فرمایا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھ لو جو میسر آئے قرآن سے، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو. تو یہاں لفظی معنی تو یہ ہے کہ جو قرآن میسر آئے وہ پڑھ لو، لیکن یہاں اصل مراد قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہاں اصل مراد نماز پڑھنا ہے. اور نماز فقرؤ سے مراد مفسرین کہتے ہیں فقرؤ ای فصلوا، یعنی نماز پڑھ لو، ما تیسر جو میسر آئے، من القرآن، قرآن سے مراد بھی نماز ہے، کیونکہ قرآن اس نماز کا ایک بڑا اہم جز ہے. یہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ قیام اللیل کی. اور قیام اللیل کا ایک بڑا جز قرآن ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ قرآن پہ مشتمل ہے. جی وہ بھی قیام اللیل میں شامل ہے. پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قیام اللیل کے لیے قرآن و حدیث میں 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک قیام اللیل، ایک تہجد اور ایک وتر. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، بہرحال رمضان کے قیام اللیل کو تراویح کہہ دیتے ہیں. تو نماز پڑھ لو جو میسر آئے، من القرآن، قرآن سے مراد یہ نماز ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا مثالوں کے ذریعے کہ جی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کہتے ہیں رات سو کر اٹھنے کو. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے قیام اللیل کا اصل وقت سو کر اٹھنے کے بعد ہے. جو میسر آئے اتنی نماز پڑھ لو. تو قرآن جو ہے چونکہ رات کی نماز کا بڑا اہم جز ہے، تو اہم جز بول کر کل مراد لیا، قرآن بول کے نماز مراد لی ہے. تو مراد یہ ہوا کہ پس نماز پڑھ لو، جتنا تمہیں آسانی ہو نماز پڑھنا اتنی نماز پڑھ لو. تو یہاں قرآن مراد نہیں ہے، کیونکہ اس سورت کے شروع سے لے کر اور اس آیت کریمہ کے شروع میں بھی نماز اور نماز کے دورانیے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کتنا پڑھنا ہے، قرآن زیادہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنے ہیں، 5 پارے پڑھنے ہیں، 1/3 حصہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو رات کی بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کریں. اس سورت کی ابتدا ہی قیام سے ہو رہی ہے، رات کا قیام کریں. اب کتنا قیام کرنا ہے اس قیام کا دورانیہ بیان ہو رہا ہے، نماز کی لمبائی بیان ہو رہی ہے. یہ رات کی نماز کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ پوری رات سوائے کچھ حصے کے، نصفہ آدھی رات کر لیں، او انقص منہ قلیلا، یا کوئی مزید کم کر لیں 1/3 رات، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں 2/3 یا 2/3 سے کچھ کم. تو یہ نماز اور نماز کے دورانیے کی بات ہو رہی ہے. اور اس آیت کریمہ کے شروع میں بھی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں. قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے. ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات سے کچھ کم، ونصفہ اور آدھی رات، وثلثہ اور رات کا 1/3 حصہ. اور ایک جماعت بھی مسلمانوں کی جو آپ کے ساتھ ایمان لائی ہے وہ بھی اتنے دورانیے کی نماز پڑھتی ہے. یہ پوری صورت کا عمود جو ہے وہ
نماز اور نماز کا دورانیہ ہے، اگرچہ اس نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، تو یہاں جتنا میسر آئے قرآن پڑھ لو، مراد کیا ہے کہ جتنی نماز پڑھ لو، اب وہ جو پابندی ہے آدھی رات کی، ایک تہائی رات کی یا دو تہائی رات کی، وہ پابندی ختم ہو گئی ہے، تو یہ نماز مراد ہے، جتنی نماز چاہو پڑھ لو، جتنے دورانیہ کی نماز چاہو پڑھ لو۔ تو اس آیت کریمہ سے نماز مراد ہے، قیام اللیل مراد ہے، جس کی پابندی اللہ نے ختم کر دی ہے کہ اب وہ آدھی رات یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات کی پابندی ختم ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھو، لیکن کچھ کم بھی پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو دورانیہ کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ اتنا پڑھنا ہے، اور وہ جو اللہ نے حکم دیا، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور دورانیہ بھی وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ فرمایا کہ پڑھو ضرور، جتنا میسر آئے اتنا پڑھ لو، جتنی نماز میسر آئے اتنی پڑھ لو، تو یہاں نماز مراد ہے۔ اور اگر قرآن بھی مراد لیا جائے کہ قرآن مراد ہے اور قرآن سے مراد بھی قرآن بھی نماز کے اندر قرآن ہے، تو اس سے یہ استدلال کرنا، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جو چاہو قرآن پڑھ لو، اس سے یہ استدلال کرنا کہ نماز کے اندر انسان جو چاہے پڑھ لے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی پابندی نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو میسر آئے قرآن پڑھ لو، اگر اس سے قرآن مراد لیا جائے، ورنہ اس سے اصل مراد نماز اور نماز کا دورانیہ ہے، قرآن سے نماز مراد ہے۔ اگر قرآن بھی مراد لیا جائے تو جتنا قرآن چاہو پڑھ لو، جو قرآن چاہو پڑھ لو، اس سے یہ استدلال کرنا کہ بھئی اب سورہ فاتحہ کی پابندی نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے کہ جو قرآن میسر آئے، قرآن جہاں سے پڑھنا چاہو پڑھ لو، لیکن دیگر احادیث جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کسی بھی نماز کی کوئی بھی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ان احادیث کو جو صحیح ہیں ان کو اور قرآن کریم کی آیت کو اکٹھا کر کے ایک ایسا معنی بیان کیا جائے گا جس میں تمام نصوص پر عمل ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بعض نصوص پر عمل ہو، بعض پہ عمل نہ ہو۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے۔ اسی لیے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور رکوع میں سجدہ سے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور آیت رہ جائے، جی جی، سجدہ سے بھی سورہ فاتحہ کے بعد کی آیت، جی تو وہ آیت پڑھنا جو ہے نا، وہ تو پھر قرآن کا کچھ حصہ تو پڑھ لیا نا، جی تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھنا بہتر ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر بھول جائے بندہ تو اس کا سجدہ سے جی جی، تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے، حدیث نمبر 756 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ جو قرآن پڑھا جائے پڑھ لو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ آیت عام ہے، یہ حدیث مبارکہ خاص کر رہی ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے دیکھیے کوئی باپ اپنے بچوں سے کہ باپ جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے، اپنے 20-25 سال کے بچوں سے کہتا ہے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ مہمان کی احترام کیا کرو، مہمان کی عزت کیا کرو، جو بھی گھر میں مہمان آئے تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ گھر کے اندر دشمن آ جائے، اب کہنے کو دشمن بھی مہمان، وہ بھی مہمان ہو سکتا ہے، تو مخالف آ جائے تو اب کہا جائے کہ جی اب یہ جو حکم ہے وہ عام ہے۔ باپ نے کہا ہو کہ جی فلاں بندہ آئے وہ میرا مخالف ہے، اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، الگ حکم ہو باپ کا، تو اب اس کا یہ حکم جو ہے کہ جی گھر میں جو بھی مہمان آئے اس کا خاطر تواضع کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، تو دونوں احکام کو ملایا جائے گا، دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے کہا تھا گھر میں جو بھی مہمان آئے اس کی خاطر تواضع کرنی ہے،
تو اب چاہے مخالف آیا ہے تو پھر بھی اس کو گھر میں داخل کر دیا جائے، پھر بھی اس کا عزت و احترام کیا جائے۔ وہ عزت و احترام کے اندر وہ جاسوسی کی نیت سے آیا ہے، غلط نیت سے آیا ہے، قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، انسان اس کی مہمان نوازی کر رہا ہو اور وہ جو ہے وہ اپنا ارادہ پورا کر لے، تو اس طرح کر کے نصوص پر عمل نہیں ہوتا۔ نصوص پہ عمل ہوتا ہے، تمام نصوص کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر ہر تمام نصوص پر مشترکہ طور پہ عمل کیا جاتا ہے، جمع تطبیق کی جاتی ہے۔ تو جو میسر آئے قرآن پڑھ لو، اگر اس سے قرآن پڑھنا بھی مراد ہے تو دیگر احادیث کو، دیگر آیات کو اکٹھا کر کے جو مفہوم بنے گا وہ مفہوم اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کا استدلال نہیں کیا جا سکتا اس سے آئے؟ اس آیت سے یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کا موضوع یہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اس میں یہاں قرآن پڑھنا مراد ہے تو اس قرآن سے یہ کہنا کہ جی یہ آیت اب عام ہے، اب جو بھی حدیث ٹکرائے گی اس آیت سے وہ حدیث مردود ہوگی، کیونکہ قرآن کی اہمیت حدیث سے زیادہ ہے، چاہے وہ حدیث صحیح بخاری کی کیوں نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ کو بھی قرآن کہا گیا ہے؟ جی فاتحہ کو سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے نا، جو میسر آئے قرآن پڑھ لو، اس میں نہیں، ویسے اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی نہیں ہے قرآن کا؟ سورہ فاتحہ کا ناموں میں سے ایک نام قرآن عظیم ہے اور سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو میسر آئے قرآن پڑھ لو، چاہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لو، چاہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھ لو، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو پھر اگر پھر بھی نماز ہو جائے گی، نبی سے زیادہ اس حکم، اللہ کے حکم کو کون جانتا ہے؟ تو جب اس نبی نے فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس نے خاص نہیں کیا، اس نبی کا فرمان ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انفرادی نماز کی بات ہے، اجتماعی نماز کی بات ہے، نماز جنازہ کی بات ہے، وہ جہری نماز کی بات ہے، سری نماز کی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، عموم ہے۔ وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر یہاں قرآن پڑھنا بھی مراد ہے تو اس سے سورہ فاتحہ کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں موضوع ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ چلو یہاں سے اگر یہ مراد دیا جائے کہ جو میسر آئے قرآن پڑھ لو، اور وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی جو بھی آپ کو سنائی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ دونوں کو اکٹھا کریں تو یہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہوا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھو یا نہ پڑھو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ تو لازمی ہے۔ اگر وہ لازمی نہیں ہے، جو مرضی انسان سورہ اخلاص پڑھ لے، انسان آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ انسان نہ پڑھے، سمجھے میری پھر بھی نماز ہو گئی ہے، اور اس آیت کو پیش کرے، وہ یہ آیت پیش کرے گا تو اس حدیث کا کیا جواب دے گا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اگر ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ایک بندہ جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، سری نماز ہے، امام اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر جہری قرات ہے امام کی، امام سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، امام اپنی پڑھے گا، مقتدی پھر بھی اپنی پڑھے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انفرادی نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، یا سری نماز میں اگر باجماعت نماز ہو تب بھی امام مقتدی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے، لیکن اگر امام جہری قرات کر رہا ہو تو پھر امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ان احادیث کی تشریح اگر دیکھیں یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، سب سے پہلے ان کو صحابہ کرام نے سنا، تو صحابہ کرام کے ذہن میں جو جو اشکالات آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اشکالات کے بارے میں سوال کیا، سمجھا ان کو، ان پر عمل کیا۔ بہترین زمانہ صحابہ کرام کا ہے، وہ جو دین کے احکامات ہوتے تھے ان کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ساری روایتیں صحیح ہیں، 395 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو بندہ نماز پڑھے اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن نہ پڑھے، تو وہ نماز خداجن کا کیا مطلب ہے؟ ناقص ہے، غیر تمام۔ استدلال تو دیا جا سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا بھی ذکر ہے، ام القرآن جو کس کیا سورۃ فاتحہ، اس سے استدلال دیا جا سکتا ہے قرآن کا مطلب ام القرآن ہے۔ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تو کوئی بھی قرآن پڑھ لیا جائے، وہ یہ نہیں مانتے نا،
وہ کہتے ہیں کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو یا سورہ ناس پڑھ لو برابر ہے. آپ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ مزمل کی آخری آیت. ان سے کہیں یہ حدیثیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں قرآن سے، ان حدیثوں کو رد کر دو. وہ حدیثیں قرآن کی تشریح نہیں کر سکتی، قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں قرآن کی اس عموم کی تخصیص کر رہی ہیں. جو مرضی قرآن پڑھ لو اگر یہاں قرآن پڑھنا مراد ہے تو، ورنہ یہاں مراد قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں. اصل یہاں اصل مراد ہی فوکس نماز ہے، نماز کا دورانیہ مراد ہے. جتنی چاہو نماز پڑھ لو، اصل مراد یہ ہے. اگر قرآن پڑھنا بھی مراد لیا جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ جو چاہے پڑھ لو. سورہ فاتحہ کی پابندی قرآن کی اس آیت سے نہیں ہو رہی، لیکن حدیثوں کو اور قرآن کی اس آیت کو ملائیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ جو چاہو پڑھ لو. اور یہ ہر صورت میں ہے، چاہے بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے مرد یا عورت، چاہے کوئی بندہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی بندہ جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے وہ سری نماز ہے، چاہے کوئی بندہ جو ہے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور جہری نماز ہے اور امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے. لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یہ عام ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت میں، ہر نماز میں، جس کو نماز کہا جائے اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز نہیں ہے پوری، وہ ناقص نماز ہے. ایک بندہ جو ہے وہ آپ 2 رکعتوں کی نماز ہے فجر، وہ 1 رکعت پڑھ کے ختم کر دے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ نماز نہیں ہے، ناقص نماز ہے. ناقص نماز نہیں ہوتی. تو ایک بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. خداجن کو کیا مطلب ہے؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا غیر تمام، مکمل نہیں ہے. خداج کی وضاحت بھی ہو گئی، یہ نماز مکمل نہیں ہے، ناقص نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت. اب حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا، تابعین نے سوال کیا، انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام جہری قرات کر رہا ہوتا ہے، کیا تب بھی قرات کرنا ضروری ہے؟ فقال، تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، اقرأ بها فی نفسک، اے سوال کرنے والے اپنے دل میں پڑھ لو. یہ نہ کرو امام بھی اونچی آواز سے پڑھ رہا، تم بھی امام کے پیچھے اونچی آواز سے پڑھو، اب تمہارا مقابلہ ہو، امام کی آواز زیادہ اونچی، تمہاری آواز زیادہ اونچی ہے، یہ آپس میں لڑائی اور ایک تنازع کی صورتحال ہو. امام اونچی آواز سے پڑھ رہا، تم دل میں پڑھ لو. پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے. نماز مکمل ہوتی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. کہتے ہیں کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، میں نے آپ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ قال اللہ نے فرمایا. حدیث قدسی اب حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. ایک اور انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص ہے، ناتمام ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امام کے پیچھے ہم کیا کریں؟ کہا دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا حکم بھی صحیح مسلم کی روایت کا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے تھے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی پھر حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. یہاں نماز سے کیا مراد ہے؟ یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے. کیسے پتہ لگا نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے؟ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے. نماز کا کچھ حصہ میرے لیے ہے، کچھ حصہ میرے بندے کے لیے ہے. یہاں لفظ صلاۃ ہے، لیکن صلاۃ سے مراد نماز ہے. کیسے پتہ لگا؟ حدیث اگلی پڑھیں گے تو پتہ لگا، کیونکہ حدیث کے شروع میں ہے، یہ حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں اب، جو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. میں نے اپنی نماز کو تقسیم کر دیا ہے، میں نے نماز، اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. اور نماز کو تقسیم کرنے کی جو وضاحت آگے ہے وہ ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ذرا پہلے پڑھ لیں اگلا حصہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اور اپنے بندے کے درمیان نصفینی، 2 حصوں میں. آدھی نماز میری ہے، آدھی نماز بندے کی ہے. اور نماز سے مراد یہ فاتحہ ہے. کیسے؟ آگے آ رہا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے. آدھی نماز یعنی آدھی فاتحہ میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے. میرا بندہ جو سوال کرے اسے ملتا ہے. یہ دعا ہے سورہ فاتحہ، یہ پوری ہوتی ہے. اس میں آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے. میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی. یہ تو ابتدا ہے اس حدیث کی، حدیث قدسی کی. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے میں تقسیم کر دیا. نماز سے مراد فاتحہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں
جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کی، بعد نماز کی ہو رہی ہے، اب تشریح سورہ فاتحہ کی ہو رہی ہے، پتہ لگا نماز سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، تعریف کی میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ بندے کا حصہ ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین آدھی بندے کی ہو گئی، آدھی رب العالمین کی ہو گئی۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ بھی پڑھتے ہیں اس کے جواب میں۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، ترجمہ الرحمن الرحیم کا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری شان بیان کی۔ بندہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، یہ بندے کا حصہ ہوا، اللہ کا حصہ ہوا اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ دن ہے، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اللہ کی تعریف کر رہا ہے بندہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرا مقام بیان کیا، اور یہ اللہ کا حقیقی مقام ہے۔ میرے بندے نے میری شان بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کا حصہ ہے مالک یوم الدین، اللہ کا حصہ ہے مجدنی عبدی۔ وقال مرتن، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین کے جواب میں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملے میرے سپرد کر دیے۔ جب میرے بندے نے کہہ دیا، اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ قیامت کا دن ہوگا، اور میرے بندے کو یقین ہے قیامت کے دن کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو میرے بندے نے قیامت کے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ میں بندے کے ساتھ معاملہ کر لوں گا، جو بھی، جب میرے بندہ میرے سپرد میرا معاملہ کرتا ہے تو میں پھر اس بندے کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ میرے پر اعتماد کرتا ہے، میں اس کا اعتماد ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے بندے نے میرے سپرد معاملات کر دیے ہیں، اور جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ اس کے توقع کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین کا جواب مجدنی عبدی یا فوض الی عبدی، اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو میرے بندے نے سوال کیا۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، یہ ایک بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی حق رکھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی تعریف کر کے پھر بندہ ایاک نستعین ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف کہ اللہ صرف آپ سے ہی مدد مانگی جا سکتی، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ لیکن اس آیت کا ایک ٹکڑا بندے کے لیے یہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس میں بندے کا حصہ بھی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اس میں اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اس میں بندے کا سوال بھی ہو رہا ہے۔ گویا کہ بندہ جو ہے وہ تحت اللفظ کہہ رہا ہے اے اللہ میری ساری دعائیں قبول کر لے، میرا تیرے علاوہ ہے کون، اور کون ہے جو دعائیں قبول کرے۔ تو گویا کہ ایک لحاظ سے یہ اللہ کی شان بھی ہے اور ایک لحاظ سے دعا بھی ہے کہ بندہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ اے اللہ میری ساری حاجتیں تو ہی پوری کر دے، میرا تو کوئی اور حاجتیں پوری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے درمیان ہے، کچھ حصہ اس کا میرے لیے، کچھ حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو دوں گا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ پھر بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ پوری دعا ہے میرے بندے کی، اور میرا بندہ جو مانگے میں اسے دوں گا۔ تو اب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اتنا اہم بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز کہا اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز تقسیم کر دی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور ساری تشریح سورہ فاتحہ کی ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ آگے باقی نماز کی بات نہیں ہے، تو یہاں نماز سے مراد ہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سورہ نماز کا نام جب فاتحہ رکھا ہے تو فاتحہ کو نکال کے نماز ہو جائے گی، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ تو اس حدیث مبارکہ سے سورہ فاتحہ کا اتنا مقام بیان ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز بنتا ہے، نماز کا خلاصہ بنتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہی نکال دو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو میسر ہے قرآن پڑھ لو،
ہم جو ہے وہ سورہ فیل پڑھ لیتے ہیں، سورہ قریش پڑھ لیتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، فرمایا میرے بندے کے میں تقسیم ہے، تو فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھ لو اگر امام کے پیچھے ہو تو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن سے اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، اس سے مراد قرآن پڑھنا در حقیقت مراد ہی نہیں ہے، اور اگر اس سے جو ہے وہ قرآن پڑھنا بھی مراد لیا جائے تو اس سے یہ مراد لینا کہ کوئی بھی قرآن پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیگر نصوص کو مد نظر رکھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے انفرادی نماز ہو، چاہے اجتماعی نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، چاہے جہری نماز ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہری نماز میں جب امام قرات کر رہا ہو تو تب بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ بڑی واضح حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی، اور یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ میں بھی، ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی، فجر کی نماز، اور آپ کو پتہ فجر کی نماز جہری ہوتی ہے۔ فثقلت علیہ القراءۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ بوجھل کیوں ہو گئی؟ آپ قرات کر رہے تھے سورہ فاتحہ، کوئی اور سورت، پیچھے بھی ایک صحابی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو اب آپ کی آواز اور ان صحابی کی آواز ٹکرا رہی تھی، تو آپ پر قرات بوجھل ہو گئی، قرات کرنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ فلما انصرف، جب آپ پڑھ رہے، جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا انی لاراکم تقرؤون من وراء امامکم، میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو۔ امام جب پڑھ رہا ہو قرات کر، یہ نماز کون سی تھی؟ فجر کی جہری نماز ہو رہی تھی، میں دیکھتا ہوں تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو۔ قلنا، ہم نے عرض کیا اجل، جی ہاں، واللہ یا رسول اللہ ھذا، جی اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فلا تفعلوا الا بام القرآن، کچھ نہ پڑھا کرو امام کے پیچھے سوائے ام القرآن کے۔ کتنی واضح حدیث ہے، کتنی واضح حدیث ہے۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب امام سورہ فاتحہ پڑھ دے تو پیچھے مقتدی کو ضرورت نہیں ہوتی، امام کی قرات مقتدی کو کافی ہوگی، وہ حدیث ضعیف ہے۔ فرمایا کہ کچھ نہ پڑھو، اگر امام جہری قرات کر رہا ہو تب پیچھے کوئی قرات نہیں ہو سکتی، نہ دعائے استفتاح ہو سکتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، نہ کوئی اور قرآن کی صورت پڑھی جا سکتی ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأھا، جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے یہ بات کتنی واضح ہے، وہ بھی نہیں ملانی، اگر امام قرات کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں ملانی، کتنی واضح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انفرادی نماز میں تو پڑھ لیں گے، جہری نماز میں تو امام کی قرات ہماری قرات ہوگی۔ یہ یعنی جہری قرات میں امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے، پیچھے سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ جہری نماز ہی کیوں نہ ہو با جماعت، تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ فاتحہ کو نماز قرار دی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی حدیث بیان کی ہے، ایک بندہ وہ نماز ہی چھوڑ دے تو نماز کے اندر سے نماز نکل جائے، باقی کیا رہ جائے گا۔ تو یہ حدیث میں نے ذکر کیا، یہی حدیث یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور یہی حدیث سنن نسائی، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، یہی ہے بالکل۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بعض نماز جس میں قرات جہری ہوتی ہے، پھر آپ نے فرمایا لا یقرأن احد منکم، تم میں سے کوئی نہ پڑھے اذا جہرت بالقراءۃ، جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوں، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوں تو کوئی نہ پڑھے سوائے سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہاں فقرؤ ما تیسر من القرآن سے نماز پڑھنا مراد ہے، قرآن پڑھنا مراد ہی نہیں ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنا مراد لیا جائے تو اس سے یہ مراد لینا کہ جی کچھ بھی پڑھ لو تو کافی ہے، قرآن کا نص ہے، قرآن کا نص موجود ہے، شروع دور کی یہ آیات ہیں،
لیکن احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کے ساتھ قرآن کے اس نص کی تخصیص ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا، اگر یہاں قرآن پڑھنا مراد لیا جائے، وہ ضروری ہے نماز کے اندر، اور سورہ فاتحہ تو لازمی پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ ملا لیا جائے تو بہتر ہے، نہ بھی ملایا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، رکعت نہیں ہوتی جب نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل اللہ۔ تو میں نے ذکر کیا کہ راجح معنی یہی ہے کہ یہاں نماز کا دورانیہ مراد ہے، جتنی چاہو نماز پڑھ لو، اصل مراد یہ ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی، اللہ تعالیٰ نے کیوں تخفیف فرما دی کہ 2/3 رات سے، آدھی رات سے، 1/3 رات سے، فرمایا جو چاہے نماز پڑھ لو، جتنی چاہے نماز پڑھ لو، کافی ہے۔ یہ اللہ نے تخفیف اس لیے فرمائی ہے کہ اللہ نے جان لیا ان سیکون منکم مرضی، یہ کہ ان قریب تم میں مریض بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں مریض بھی ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مسافر بھی ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں جائز طریقے سے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت پیش آتی ہے تو قتال بھی کرتے ہیں۔ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتے کہ وہ ہر روز رات کو لمبا قیام اللیل کر سکیں، کئی لوگوں کی اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رات اور دن کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار۔ تو اللہ نے تم پہ رجوع فرما کر، اللہ نے تم پر کرم فرما دیا ہے، اللہ نے جو پابندی تھی لمبی 2/3 رات کی، آدھی رات کی، 1/3 رات کی، وہ کم کر دی ہے۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، پوری امت سب سے تخفیف ہو گئی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ تخفیف صحابہ اور امت سے ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر بھی تہجد لازمی تھی، اور وہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے زائد ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تہجد کی وجہ سے مقام محمود عطا کرے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، پس نماز پڑھ لو جتنی نماز پڑھنا میسر آئے۔ یہ اسی حکم کا تقرار ہے جو حکم پیچھے آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو میسر، اور ہم نے کہا کہ وہاں نماز پڑھنا مراد ہے کیونکہ بعد نماز کے دوران یہ کی ہو رہی ہے، اور قرآن سے مراد بھی نماز ہے کیونکہ قرآن اس نماز کا ایک بڑا جز ہے، جز بول کے کل مراد لیا۔ تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ سے اسی حکم کا تکرار مراد ہے کہ جتنی نماز میسر آئے اتنی پڑھ لو۔ دوبارہ تکرار سے اللہ نے فرمایا اللہ نے آسانی کر دی ہے، کوئی بندے کو اس میں شک و شبہ نہ رہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ زکوٰۃ کو، صدقے کو قرض حسنہ قرار دیا کہ یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو زکوٰۃ اور صدقے کو اللہ کا قرض کیوں کہا جاتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جو شخص پہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے اجر کبیر ہوتا ہے۔ تو اس کو قرض کیوں قرار دیا؟ قرض تو کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، جس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غنی کون ہے؟ ہم سب ضرورت مند ہیں، اللہ ہے وحدہ لا شریک جو الصمد ہے، جو بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے اور اللہ تعریف کیا گیا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے قرض کا، لیکن اللہ نے ہم جو زکوٰۃ صدقات ادا کریں اسے قرض قرار دیا۔ فرمایا قرض تم اللہ کو دے رہے ہو، قرض اس لیے قرار دیا کہ کسی انسان کو، کسی معزز شخص کو، کسی کریم شخص کو قرض دیا جائے، وہ مر جائے گا لیکن جو ہے نا وہ قرض کی ادائیگی ضرور کرے گا،
قرض کی ادائیگی کیے بغیر ایک معزز شخص، کمینہ شخص ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بد اخلاق شخص ہے کہ الگ بات ہے، ایک معزز شخص جو ہے اس کے لیے قرض زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان جو ہیں وہ قرض ادا کرنے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، تو یہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھ لو تم نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ تو جب لوگ قرض ادا کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ کا قرض سمجھ لو، اللہ نے اس کو لازماً تمہیں دینا ہے، اس معنی میں یہ قرض ہے، ورنہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اسے قرض قرار دیا اور اللہ کو قرض قرار دیا۔ اور دنیا میں لوگوں کی، کریم لوگوں کی عادت یہ ہے، نبی کریم انبیاء کی، نیک لوگوں کی، جب انہیں قرض دیا جاتا تھا تو وہ اچھا قرض لوٹاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ جب آپ قرض کی ادائیگی کرتے تھے آپ اچھی ادائیگی کرتے تھے، آپ بہتر قرض ادا کرتے تھے، کم کر کے، خراب کر کے نہیں ادا کرتے تھے۔ جتنا دیا ہوتا طے کر کے زیادہ نہیں لینا چاہیے، وہ سود ہوتا ہے، لیکن حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قرض کسی نے کسی سے 100 روپیہ لیا ہے وہ اس کو 110 روپیہ ادا کرے اور وقت سے پہلے ادا کرے۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ تو جواب، وہ احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے، زیادہ بہتر ادائیگی ہونی چاہیے۔ وہ بجائے سے کہ اس کو خراب کرے، لیٹ کرے، اس کا فون نہ سنے، وہ تو نہیں۔ تو جب لوگوں میں اچھے لوگوں کی یہ صفت ہے تو اگر اس کو اللہ کا قرض سمجھ لیا جائے تو اللہ کتنا بہتر ادا کرے گا۔ اللہ تو پھر وہ رحمان اور رحیم ہے، پھر اللہ تو اپنے حساب سے اس کی اچھی ادائیگی کرے گا۔ تو اس معنی میں اس کو اللہ کا قرض قرار دیا ہے، ورنہ یہ قرض تو ہے ہی نہیں اور اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو قرض ادا کرو، قرض حسنہ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم جو بھی آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، من خیر بھلائی، تجدوہ عند اللہ هو خیرا، تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس وہ زیادہ بہتر ہوگا، واعظم اجرا، اور اجر میں زیادہ عظیم ہوگا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ آج میں نے جلدی سے آیت مکمل کی ہے، میں چاہتا تھا کہ اب ہم کل اگلی سورہ شروع کریں۔ ایک نقطہ پوائنٹ رہ گیا ہے جو میں چاہتا ہوں 1 منٹ میں آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیام اللیل لمبا دورانیہ کا لازمی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی امت پر احسان فرماتے ہوئے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وجوہات بیان کی ہیں، وہ وجوہات یہ بیان کی ہیں کہ یہ مشکل ہے، مسلسل اتنا لمبا قیام کرنا یہ مشکل ہے، اور رات کا حساب کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اور پھر 3 وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ بیان کی کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے لوگ مقیم نہیں ہوتے، سارے لوگ صحت مند نہیں ہوتے، کچھ لوگ مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مسافر بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ قتال میں بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مریض ہے، مریض معذور ہے، اور مریض سے بہت سی چیزیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں۔ روزہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بعد میں رکھ لے۔ نماز ہے تو مریض کی نماز معاف تو نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تخفیف رکھی ہے وضو میں اور دیگر چیزوں میں۔ اسی طرح لڑائی کے اندر کئی چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں، کئی چیزیں نرم ہو جاتی ہیں۔ نماز ایک رکعت رہ جاتی ہے، نماز خوف، اور انسان بھاگتے ہوئے نماز پڑھ لے، سواری پر نماز پڑھ لے، عام حالت میں سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیام اللیل کی تخفیف کی ہے، اس کی بڑی وجہ مریض اور مسافر اور لڑائی بھی ہے۔ اس کے اندر جو مسافر کی بات ہے، سفر، اللہ نے سفر کو بھی سبب بیان کیا ہے کہ سفر بھی ایک عذر ہے۔ اور سفر کون سا ہے؟ تجارت کا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنا یہ دنیا داری ہے۔ میں صرف یہاں یہ پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تجارت کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ یہ دنیا داری تب ہے جب اس میں انسان حلال حرام کی تمیز نہ رکھے۔ یہاں اللہ نے قتال کے ساتھ مرض تو ایک مجبوری ہے، پھر اللہ نے سفر کا ذکر کیا، سفر بھی اللہ نے تجارت کا سفر قرار دیا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے کوئی عمرہ حج کا سفر نہیں ہے، تجارت کا سفر، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ نماز جو قیام اللیل لمبا تھا اللہ نے چھوٹا کر دیا، یعنی اللہ ویٹیج دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں اس سفر کو جو تجارت کے لیے کیا جائے۔ وہ قابل مذمت نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دنیا داری ہے۔
اور اللہ نے اس کو قتال کے ساتھ، قتال کتنا عظیم عمل ہے، اللہ نے اس کے ساتھ تجارت کہ اللہ کی فضل تلاش کرنے کے سفر کو اللہ نے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو یہ تجارت کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے. یہ تب دنیا داری ہے، غلط ہے، جب اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جب اس میں اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر نہ رکھا جائے، یا احکامات کو مد نظر رکھا جائے بعد میں اس مال میں زکوٰۃ اور صدقات کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، لوگوں کا خیال نہ رکھا جائے. لیکن اگر تجارت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ ہو، اور اس تجارت کے ذریعے جو مال دولت جو نفع حاصل ہو اس میں انسان زکوٰۃ صدقات کا دھیان رکھے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اسی لیے اس کو اللہ کا فضل قرار دیا. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے یہ مال اگر ایک انسان جائز طریقے سے کمائے اور اس کا حق ادا کرے تو یہ مال کوئی نحوست نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کرے اور اس کا حقوق پورے نہ کرے تو یہ وبال ہے. اس معنی میں تو اگر ایک انسان علم حاصل کرے، علم غلط طریقے سے حاصل کرے، ناجائز طریقے سے، اور علم حاصل کر کے پھر اس کا عمل نہ کرے اور اس کو آگے پھیلائے نہ، وہ بھی وبال ہے. قرآن کا علم ہو، چاہے ایک بندہ قرآن سیکھے اور قرآن سیکھنے کے بعد دنیا کو مانا شروع کر دے، لوگوں کو غلط فتوے دینا شروع کر دے، وہ بھی وبال ہے. تو صرف مال حاصل کرنا، تجارت کرنا وبال نہیں ہوتا. وبال کیا ہے، خرابی کیا ہے، جب انسان حلال حرام کے پرواہ کیے بغیر مال حاصل کرتا ہے، اور جب انسان مال حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے، تو وہ تاجر جو ہے اللہ کا نافرمان ہے. ورنہ تو التاجر الامین الصدوق، ایک امانت دار سچا تاجر تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوگا حدیث مبارکہ کے مطابق، اور اس کا بڑا مقام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى